ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حیا نہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور غیرت کا یہ عالم تھا۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی حیا کرتے تھے کہ جیسی حیا کواری لڑکیاں مردوں سے جتنا نہیں کرتی اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے حیا فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حیا کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام کی پنڈلی کے اوپر کا حصہ بھی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم کی حیا کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ مخصوص خوش نصیب وہ ہیں جن کو حضور کی پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اکثر صحابہ نے حضور کی پنڈلیاں تک نہیں دیکھی، پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ تک نہیں دیکھا، بلکہ ایک مرتبہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم اس طرح اپنے بستر پہ لیٹے تھے کہ پنڈلیوں سے انگلی شریف کچھ اوپر کو آ گئی تھی۔ سرکار علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، صدیق آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی طرح ہیں کہ پوری پنڈلی شریف کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم آتے ہیں اور اسی طرح حضور بدستور لیٹے رہتے ہیں کہ پوری پنڈلی شریف کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی نے دستک دی، پوچھا گیا کون کا عثمان؟ میرے آقا علیہ السلام پہلے اٹھ کر بیٹھے، پنڈلیوں پہ لنگی شریف کا کپڑا ڈالا اور اس کے بعد پھر ان کو اندر بلایا۔ تینوں یاروں کے درمیان حضور نے باتیں کی، تینوں اٹھ کر چلے گئے۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ابا ابو بکر آئے آپ کی پنڈلیاں کھلی رہی، عمر آئے پنڈلیاں کھلی رہی، لیکن جب عثمان آئے آقا آپ نے پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ کے سوال پر آقا نے فرمایا عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں آج آپ نے حیا اور اسلام کا عنوان دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ حضرت عثمان غنی کو تک دکھانا گوارا نہ کیا، اور پنڈلیاں تو اپنی جگہ۔ آقا کریم اس قدر با حیا تھے، بلکہ با حیا کہوں حضور کو میرا جی نہیں بڑھتا۔ حضور جانے حیا تھے، حضور صرف با حیا ہی نہیں تھے، حضور جانے حیا، حیا کی جان تھے، وہ جانے حیا تھے۔ آقا کریم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوری محفلوں میں، جتنی محفلوں میں حضور بیٹھے، کبھی حضور نے پیر بھی نہیں پھیلائے۔ اسی لیے 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش صحابہ میں 50 صحابہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضور کے تلووں کو دیکھا ہے۔ حضور کے تلوے بھی صحابہ نے نہیں دیکھا، یہ حضور کی حیا تھی، حضور کے تلوے بھی نہیں دیکھے۔ اور آپ کو بتاؤں ایک دن ایسا ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں بیمار تھے۔ آقا علیہ السلام سرکار مرض میں ہیں اور مرض وصال کے بھی، اس وصال کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر یوں لیٹے تھے کہ پیر پھیل گئے، اور چادر یوں آقا علیہ السلام نے اوڑھ رکھی تھی کہ پیر کھلے ہوئے تھے۔ ایک صحابی غالباً ان کا نام زید ہے، وہ رہتے تھے دیہات میں، وہ آقا سے ملنے کے لیے آئے، کہتے زید حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ تو آئے تو کسی سے کہا، غالباً حضرت عباس یا مولا علی سے، کہ میں نے کئی دن سے حضور کو نہیں دیکھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور علیل ہیں، تو کیا حضور کا رخ انور مجھے دکھا سکتے ہو؟ تو کہا گیا کہ حضور اتنے علیل ہے کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں ملوں گا نہیں، صرف ایک جھلک دکھا دینا۔ انہوں نے مولا علی نے یا جناب عباس نے اندر لے گئے، پردہ ہٹایا اور دیکھا، دیکھو حضور دکھ رہے ہیں، آقا دکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آج جناب زید کا مقدر عروج پر تھا، کیونکہ آقا لیٹے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کے پیر شریف پھیلے ہوئے تھے، تو صرف حضور کے تلوے نظر آ رہے تھے، چادر جو اٹھی تھی۔ اب تک زید نے تلوے رسول نہیں دیکھا تھا، صرف آج حضور کے تلوے دکھ رہے تھے۔ اب آقا کے تلوے پہ میں کیا عرض کروں، صرف اتنا اشارہ دینا چاہتا ہوں، جو تمہارے محلے کا سب سے کالا آدمی ہوگا،
جو تمہارے محلے کا سب سے کالا آدمی ہوگا کبھی اس کا تلوا بھی دیکھنا. ارے کالے انسان کا تلوا بھی گورا ہوتا ہے. تو جو اتنا خوبصورت ہو, جو اتنا حسن و جمال کا پیکر ہو کہ جس کے چہرے کو خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے, خدا بھی پیار سے تکتا ہے, جس کے حسن پر کائنات کا حسن قربان ہو, اس رسول کا تلوا کتنا خوبصورت ہوگا. اب اگر اس تلوے کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ایک الگ عنوان اور الگ تقریر ہے. بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, امام فرماتے ہیں آسماں, بلکہ استاد زمن فرماتے ہیں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے تلوہ گر نظارہ کرتا. اس کا مطلب آسمان نے تلوہ رسول دیکھا نہیں ہے. ارے پیر ہی نہیں پھیلایا, حیا اتنی تھی اس لیے تلوہ دیکھا ہی نہیں ہے. اگر وہ دیکھ لیتا تو کیا کرتا, آسماں گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.